وجوہات ہے کہ گمراہی ایک ہی چیز سے ختم ہو سکتی ہے، وہ ہے نصاب کی صحیح ترتیب. کیونکہ نصاب گمراہی کے نصاب کیا کہتے ہیں؟ نصاب گمراہی کے رستوں کو روکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ داخل ہو. نصاب وہ بارڈر ہے جہاں سے شیطان داخل آسانی سے نہیں ہو سکتا. جو غیر نصابی سرگرمی ہے یہی گمراہی ہے. تو جو نصاب تصوف کا بزرگوں نے دیا وہ چھوڑ دیا، جو حکمت کا دیا وہ چھوڑ دیا، جو سیاست کا دیا وہ چھوڑ دیا، جو جمہوریت کا دیا وہ چھوڑ دیا. مرشد تم نے چھوڑے کلے ہو سکتے. تصوف کا مقصد ہے جی گناہ چھوڑنا. میرا سوال یہ کہ یہ مقصد صرف تم لوگوں کو سمجھ میں 1400 سال بعد آئے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 25 سال وہ جنگل میں چلنے کشی کر رہا تھا. ان کے نام سے قادری بھی بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے کے نام سے چشتی بھی بنے ہوئے. تو یہ مسائل ان کی سمجھ میں نہیں ہے. وہ اسلامی دور جہاں مسلمان غالب ہے، اس دور کے اندر جنگلوں میں جا کے 25 سال گزارتے. تم لوگ کہتے ہیں رہبانیت ہے. تو کیوں کہ تم نے اس کو علم فقہ میں پڑھا. تم بھی تو رہبانیت ہو. یہ جو تم لوگوں نے کونوں میں جا کر کے 4 دیواریاں لگائی ہے، یہ غار نہیں. تو جنگل ہے جہاں تم لوگ آباد ہوتے. آج اس کا جدید نام مدرسہ ہے. وہی آج تک آباد ہوا بغیر جنگل کے. یہ پہلے جنگل ہی آباد ہوتے ہیں. اس دین کی برکت سے پھر آبادیاں ہوتی ہیں. پہلے وہاں مسجد اور مدرسہ بنتا ہے، پھر دنیا بنتی ہے. یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے. بس انبیاء غاروں میں نہیں رہے. چلہ کشی نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب 1 سال کا 40 دن کا چلہ کاٹا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ تم نے اپنے آپ کو بس موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ نبی رسول ہے، ہم امتی ہے. اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ساری عمر بھی لگانا پڑا ہے. کم ہے. آپ علیہ السلام کو تو 7 دن میں کلمہ میں، صحابہ نے 13 سال پڑھا لا الہ الا اللہ. یہ تو تصوف کا نصاب ہے. اور کیا ہے؟ کیا پڑھتے تھے؟ حضور نے فرمایا چھپ کے پڑھا تھا. ابتدا کیا ہوگی؟ سب کے سامنے نہ پڑھو. کہاں پڑھو؟ چھپ کے پڑھو. یا یہ فرمایا سریعام پڑھو. ابتدائی زمانے میں کیا فرمایا؟ آزان کیسے دی جاتی تھی؟ چھپ کے. اب آپ کو کہہ رہے چھپ کے، یہ چھپ کے نصاب ہے. پہلے چھپ کے اپنے اندر یہ سمو دو. جب تم بن جاؤ گے دنیا خود بخود بننا شروع ہو. ترتیبیں شروع سے ثابت ہے، مگر ہم لوگ اس پر توجہ نہیں رکھتے. یہ ایک ترتیب ہے. ایمان آج سارا قبول کرنا ہے، مگر وہی عمل میں جو روح ہے وہ اسی ترتیب سے آئے گی. وہ غار حرا سے شروع ہوتے آپ علیہ السلام کے وصال تک. باقی آپ باڈی کے لحاظ سے سارے عمل کرو گے، مگر روحانیت کا درجہ وہی ہے جو 50 سال آپ کو 40 سال طے کرنا پڑے گا. 23 سال کی جو محنت ہے آپ علیہ السلام کی. آپ کہتے جی تو نبیوں کی ولایت والی زندگی میں چلہ کشی ہے، تو لہٰذا تم لوگ ولی بن سکتے ہو، نبی تو نہیں بن سکتے. تو تم تو چلے کرو.
نبوت 40 سال بعد ملی تھی، تو نبیوں کو ولایت تو پہلے دن ملی تھی نا. نبوت چاہیے تو تمہیں نبوت تو نہیں ملے گی. تو تم جو پہلے دن والی ولایت ہے اس کے لیے 40 سال لگاؤ. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. 2 ترتیبیں چلتی ہے، ایک مرشوم سالے کے، ایک سالے کی مرشوم ہے. ایک کو نسبت دی جاتی ہے، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. ایک کو سلوک طے کرنے کے بعد دونوں صورتوں میں سلوک طے کرنا، اور سلوک کا معنی ہی علم ظاہر اور باطن دونوں کو حاصل کرنا. تو قرآن سے دیکھ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک ترتیب وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے مولوی بنے گا بعد میں صوفی بنے گا، پہلے صوفی بنے گا بعد میں. یہی 2 راستے چل رہے ہیں. ہم نے اس میں لڑائیاں شروع کر دی. آپ یہ کہتے ہو کہ ایک بندہ نااہل ہے تو اتنی بڑی تجارت کیسے کرتا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے رکھتا ہوں، تم دوسرے دن نقصان کر کے، تو نااہل تو تم ہو. تو ہر انسان اپنے شعبے میں اہل ہے. ہاں تیرے شعبے میں وہ نااہل ہے، اس طرح تو ان کے شعبے میں نااہل ہے. تو تصوف میں اور یہ عملیات کی دنیا میں ہم کو چھڑو مت. ابھی تم لوگوں کو اس کا کچھ بھی نہیں آتا ہے. سیکھنا ہے تو شرافت سے آ کر سیکھو. ایک آئے گا اشکالات، جو اشکالات لے کر آیا ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا. جس کی ابتدائی خراب ہے اس کی انتہا بھی خراب ہے. ٹھیک ہے، جب تجھے ایک شیخ کے ایمان پر اور اس پر شک ہو تو تجھے اور شیخ کو دیکھ دے کے اعمال مت کرو. تم نے جتنی سنتیں زندہ کی ہمیں پتہ ہے. تو تقوی ہر لحاظ میں شرط ہے اور ہر شعبے میں شرط ہے. یہ صرف تصوف کے ساتھ شرط نہیں ہے. علم تصوف ایک الگ شعبہ ہے، یہ تزکیہ ایک الگ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ عالم بنو گے تو آپ جو ہے نا بزرگ نہیں ہیں، غلط بات ہے. عالم اپنے شعبے میں ولی ہے، قاری اپنے شعبے میں ولی، صوفی اپنے شعبے میں. یہ ولایت کی تقسیمیں ہے جو اللہ نے کی. ہاں ایک دوسرے کے فن میں اس کی تقلید یہ لازم ہے. یہ آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا تو یہ لڑائیاں ختم ہوئی. اس کو کہتے ہیں فروعی اختلاف. آپ اپنے شعبے پہ اس کو پرکھتے ہو، اپنے شعبے یہ ثابت کہاں سے، یہ ثابت کہاں سے، تو جو آپ نے کیا یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو جب تم غیر ثابت شدہ پہ مولوی بن سکتے ہیں تو ہم بھی غیر ثابت شدہ پہ صوفی بن سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ سیدھے یاد رکھنا کہ یہ اللہ نے رکھی ہے. اسی منصوص کو سمجھنے کے لیے مجاہد بزرگوں نے کی. یہ لا الہ الا اللہ صحابہ نے 13 سال پڑھا ہے. یہ ان کا ذکر تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا ذکر کرتے تھے؟ کتنے سال کیا ہے؟ ایمان تو ایک دفعہ میں ہو جاتا ہے. ایمان ایک ہی دفعہ میں پڑھو ایمان ہو گیا. کیا تم ایمان کے لیے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ایک ہے نیت اور ایک ہے عمل. تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مسلمان، مومن، محسن. یہ تو مسلمانوں کے اندر تقسیم. کافروں میں کون ہے؟ کافر، مشرک، منافق. کتنے؟ کافر، مشرک، منافق. مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسلمان میں ہے مسلمان، مومن، محسن. علت میں سب مسلمان، اصطلاحات جدا ہے. جنہوں نے درس نظامی یا قرات جتنے بھی علم ظاہر ہے تو مومن کہا جاتا ہے، اور علم باطن میں محسن کا. یہ محسنین نشان. ایک ہے بزرگ نہیں ہے، بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، نیک ہے، صالح سب ہے. اس کا انکار نہیں ہے. صوفی ہے یہ نہیں کہا.
عابد اور زاہد صوفی نہیں ہوتا، یہ عبادت گزار ہوتا ہے زاہد۔ ایک صوفی فقیہ ہے، ایک فقیر صوفی، بس یہ کمال علم ظاہر میں جس نے فقاہت حاصل کی ہے، اور وہ دیکھنا اس تصوف کی قدر کرے، اور جو صوفی فقیر ہوگا وہ علم کی قدر، اور جو دونوں میں نقص ہوگا دونوں ایک دوسرے کی نہ کرے، یہ کمال نہیں۔ تو مسلمانوں نے پھر کیا ہے؟ فاسق گمراہ مسلمان ہوتا ہے، اور ایک صالح نیک مسلمان، تو اس پہ تقسیم کرو۔ تو آپ نیت کرو کہ اللہ سب کو ہدایت دے دے، تو آپ کی یہ نیت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ باقی عملی طور پہ آپ کو کہ سارے مسلمان متقی ہو جائے، تو یہ ناممکن تو نہیں ہے، مگر تم کر نہیں سکتے، کیونکہ جو کام اللہ نے، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، تو سنت میں یہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی قدرت سب کو مسلمان ہے۔ تو یہ ایمان تو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ایک شخص مسلمان ہو بھی جائے تو تب بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا، اور آپ نے جو نیت کی تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایک چھوٹی سی نیت پہ اللہ آپ کو کتنا اجر دے رہا ہے۔ اب آپ اس کو بنانے کے چکر میں جب لگتے ہو کہ یہ بن جائے، اس میں پھر آپ سے تجاوز ہوتا ہے، سختیاں شروع ہوتی ہیں، لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ بس آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، حادی تو نہیں۔ یہ جو آج گھر گھر فسادات ہوتے ہیں یہی چکر ہے کہ اپنے آپ کو حادی سمجھ کے بیٹھے، میرے ماحول اور معاشرے میں یہ گمراہ کیسے پیدا ہو گئے، یعنی یہ نبی سے نعوذ باللہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ انبیاء کو دیکھو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، اور جب بندہ کافر ہو جائے تو اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے، فسق اور گمراہی سے اس کا نسب ختم نہیں ہوتا۔